السلام علیکم جناب۔ آج وہ ایک اہل حدیث بھائی ہیں ہمارے، ان کی طرف سے ایک چیلنج قبول گیا مفتی طارق مسعود صاحب کا، طلاق کے مسئلے پر بات کرنے کا۔ انہوں نے کہا جی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم طلاق کے مسئلے پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کر لیں۔ میں کچھ آپ کو اپنی ایک تحقیق بتانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے کافی عرصہ پہلے اس چیز کا جب اختلاف کا پتہ چلا کہ بھائی صرف اہل حدیث حضرات، باقی کوئی بھی نہیں، حنفی نہیں، مالکی نہیں، شافعی نہیں، حنبلی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف اہل حدیث حضرات کا یہ قول ہے کہ ایک موقع پر ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی۔ اور یہ آج کی بات نہیں، کافی عرصہ پہلے جب میرے علم میں یہ آیا، تجسس پیدا ہوا، تو میں نے کہا اس کو دیکھنا چاہیے نا، کیونکہ ایک مسئلہ تو سامنے آ رہا تھا کہ یار ایک تھوڑی سی بیوقوفی سے گھر ٹوٹ رہا ہے، تو اس کا کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ بغیر فقہ حنفی کو دیکھے، کسی فقہ کو دیکھے بغیر میں نے اس کی تحقیق کی، تو میرے سامنے جو چیز آئی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قرآن کی کسی بھی آیت سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہیں۔ طلاق دینے کا احسن طریقہ یا شرعی طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے خلاف ہوگا تو کیا ہوگا، اس کا کوئی بیان قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جناب کہ اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے اوائلی پہلا دور ہے، ان کی حکومت کے جو پہلا دور ہے، اس میں 3 طلاق کو ایک قرار دیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں، ٹھیک ہے 3 طلاق کو ایک قرار، لیکن اس میں اس حدیث کی صحت پہ بحث نہیں کروں گا اس وقت، لیکن اس حدیث میں یہ موجود نہیں کہ وہ 3 طلاق کون سی تھی، ایک وقت کی تھی، ایک دن چھوڑ کے دی گئی تھی، کیا تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اب جی کہ کیا کوئی ایسی حدیث یا روایت ہے کہ جس سے یہ حکم ثابت ہو، قولی حکم ثابت ہو کہ 3 طلاق جو دی گئی ہے اس کو رسول اللہ نے ایک قرار دیا ہو، یا کسی صحابی نے ایک قرار دیا ہو، یا ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے ایک قرار دیا ہو؟ کیا ایسا کوئی ثبوت ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث سامنے آتی ہے، وہ ہے جی حضرت اکرمہ والی حدیث بیان کرتے ہیں یہ اہل حدیث حضرات بھی نا، تو اس میں میرے سامنے یہ ہے کہ یہ اس حدیث کو جو بیان کرتے ہیں وہ پوری بیان نہیں کرتے ہیں، وہ کسی ایک کتاب کا ریفرنس دے کے بیان کرتے ہیں، پوری بیان نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو کیا ہے، مجھے تھوڑی سی وہ دیجیے گا اجازت۔ اچھا جی، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت رکانہ بن عبد یزید یا ان کے والد نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیں، اور بعد میں شدید پشیمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت دی، اور ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو صرف ایک طلاق شمار کیا۔ یہ میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو، آپ اس کو جمنائی پہ سرچ کریں گے نا تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہے جی، اب اس کے آگے جو نیچے لکھا گیا اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں، تفصیلات میں یہ لکھا گیا، اچھا اس واقعے کی تفصیلات اور احادیث کے حوالے درج ذیل ہیں۔ واقعے کی تفصیلات کیا ہیں جی؟ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ یعنی قطعی اور حتمی طلاق دے دی۔ اس پر انہیں شدید افسوس ہوا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہاری نیت کتنی طلاقوں کی تھی؟ سنیے گا اس کو ذرا،
یہ میں کسی حنفی کا، کسی مالکی کا، کسی کا بھی کوئی قول بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ چیز میں نے انٹرنیٹ سے لی ہے، اور انٹرنیٹ نہ مالکی ہے نہ حنفی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے میں وہ آپ کو اس وقت بھی یہ چیز میرے سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے جی، کہ تمہاری نیت کتنی طلاقوں کی تھی؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا، کیا کیا؟ قسم کھا کر کہا کہ میری نیت صرف ایک طلاق کی تھی، ٹھیک ہے جناب۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ہی شمار ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث جو ہے مختلف کتب میں موجود ہے، مختلف اسناد کے ساتھ، اور بنیادی جو ماخذ ہے اس حدیث کا وہ مسند احمد ہے، سنن ابی داؤد ہے، اور یہ اس طرح کی ان دو کتابوں میں، اس کے علاوہ بھی کتابوں میں موجود ہو سکتی ہیں۔ تو واقعے کی تفصیلات جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل سامنے کلیئر آتا ہے کہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نیت تھی کیا، 3 طلاق دینے کی یا 1 دینے کی؟ اگر مسئلہ یہ تھا کہ ایک تیر میں 3 طلاق ہوتے ہی نہیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بول دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، 3 دو یا 10 دو، ایک بھی ہے، جاؤ، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ لیکن نہیں جناب، پوچھا گیا کہ آپ کی نیت کیا تھی، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا، کیا کہا؟ قسم کھا کے کہا کہ میری نیت صرف 1 طلاق کی تھی۔ اب آپ مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میری نیت، قسم کھا کے کہا۔ اچھا، یہ تو یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے، ایک اور کتاب میں نے پڑھا تھا، وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری نیت تھی 1 طلاق دینے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم کھاؤ۔ کیوں قسم ان سے اٹھوائی کہ بھائی کیوں ان کو کہا کہ قسم کھاؤ؟ ایک ہوتی تو بول دیتے ٹھیک ہے بھائی، پریشانی کی کیا ضرورت ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ جائیں، ایک ہی ہوئی۔ لیکن رسول اللہ نے قسم کا کہا کہ آپ قسم کھاؤ کہ آپ کی نیت 1 ہی طلاق کی تھی۔ تو انہوں نے قسم کھائی، مطلب سادہ اعتبار بھی نہیں کیا گیا، اتنا یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اوپر سادہ اعتبار نہیں کیا گیا، قسم، اللہ کے رسول نے قسم کھاؤ۔ تو انہوں نے قسم کھائی کہ میری نیت 1 ہی کی تھی، تو رسول اللہ نے ان کو کہا رجوع کر لو، 1 ہی ہوئی۔ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ پوچھیں اور صحابی غلط بیانی کریں، ایسا میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ انہوں نے جو بات کی وہ صحیح کی، اور اس کے اوپر انہوں نے قسم بھی کھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر ان سے رجوع کرنے کا کہا کہ ان کی نیت 1 ہی کی تھی، اور انہوں نے 3 مرتبہ کہا یا جتنی مرتبہ بھی کہا، 1 سے زیادہ مرتبہ کہا، لیکن نیت 1 ہی تھی۔ قسم کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان سے رجوع کر لیں، آپ کی 1 ہی طلاق ہوئی۔ سر محترم، مجھے پوری ذخیرہ احادیث میں اگر اس کے علاوہ کوئی ہو تو میں اپنی کم علمی کو مانوں گا، پوری ذخیرہ احادیث میں جو حکم کے طور پہ 3 طلاق کو 1 کہا گیا، حکم کے طور پہ رسول اللہ نے حکم دیا، اس حدیث کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی نہیں ملی، کوئی ایک صحابی کا قول نہیں ملا، کوئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث نہیں ملی کہ کوئی شخص آیا ہو، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہو اور اس کو رجوع کا کہا گیا ہو۔ حکمی قولی حدیث کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے سمجھیے گا، پھر اگر کوئی اعتراض کسی کو کرنا ہو تو کریں، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم پہلے ان سے اٹھوا رہے ہیں، پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 1 ہی طلاق ہوئی، ٹھیک ہے جناب۔ اب آتے ہیں جی اصل مسئلے کی طرف، اصل جو بات ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ ساری احادیث کی کتب، ان کی اسناد، ان سب کا احترام اپنی جگہ، کسی موجودہ دور کے عالم کا کوئی قول، کسی سابقہ دور کے عالم کی کوئی رائے، کسی اسلاف میں سے کسی عالم کی کوئی رائے، سب ایک جگہ، احترام سب کا، لیکن کوئی حجت نہیں ہے ان کی ایک چیز کے سامنے، وہ حکم
جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا کہ جو 3 طلاق دے گا اس کی 3 ہی طلاقیں ہوں گی، ایک نہیں شمار کی جائے گی۔ اس حکم کے بعد دنیا کا کوئی بھی عالم آ جائے، دنیا کا کوئی بھی فقیہ آ جائے، اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو، اس میں سے یہ حدیث سامنے آ بھی جائے، اس حدیث کی سند اپنی جگہ ٹھیک ہو بھی سکتی ہے، ہمیں کوئی اس میں اختلاف نہیں۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو محدث تھے ان کی نیت پہ کوئی اختلاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن حجت نہیں ہو سکتی۔ حجت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے، وہ حکم ہے، اور وہ یا تو آپ انکار کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا، یا تو آپ سریعاً انکار کر دیں کہ ان کا یہ حکم تھا ہی نہیں، تو بات الگ ہے۔ لیکن اگر آپ اقرار کرتے ہیں کہ ان کا حکم تھا تو اس حکم کے آگے کوئی حجت نہیں، کسی کی بات سنی ہی نہیں جا سکتی، کوئی رائے قبول ہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ حضرت عمر کے بارے میں سوچیں ذرا، ان کو دیکھیں تو صحیح، وہ ہستی تھی کیا؟ اچھا، بعض جگہ پہ لکھا ہے یہ تعزیری حکم تھا، مطلب تعزیر کے طور پہ یہ حکم جاری کیا گیا تھا، لوگ زیادہ اس میں وہ 3 طلاقیں دیتے تھے زیادہ، تو اس کو روکا گیا۔ اہل حدیث حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تعزیری حکم تھا اور وقتی تھا، میرے علم کے مطابق وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایک ایسا حکم جو واضح ہو، جو رسول اللہ کے قول سے ثابت ہو، اور حضرت عمر اس حکم کے خلاف، واضح حکم کے خلاف کوئی تعزیری فیصلہ جاری کر دیں، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا یہ۔ اور دیکھیں ایک بات، جب یہ فیصلہ حضرت عمر نے کر دیا، یہ حکم جاری کر دیا، فیصلہ نہیں حکم جاری کیا، فیصلہ پہلے سے تھا، حکم جاری کر دیا کہ بھائی آج کے بعد جو بھی 3 دے کے آئے گا نا، 3 ہی مانی جائیں گی، ایک کا کوئی قول نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس وقت صحابہ کی ایک اکثریت موجود تھی، امہات المومنین موجود تھیں، اماں عائشہ موجود تھیں۔ آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایک حکم جو حضرت عمر اللہ کے رسول کے حکم کے برخلاف جاری کریں اور اس کے اوپر سارے صحابہ چپ ہو جائیں، امہات المومنین میں سے کوئی نہ بولے، اماں عائشہ نہ بولیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، سوچ ہی نہیں سکتے آپ۔ اگر آپ یہ سوچنے بھی جاتے ہیں نا تو آپ کی سوچ کے اوپر حیرت ہے، نہیں ہو سکتا یہ۔ حضرت عمر نے کوئی تعزیری فیصلہ نہیں، کوئی ریاستی فیصلہ نہیں، کوئی وقتی فیصلہ، کچھ بھی نہیں، کسی نے ایک نے اعتراض نہیں کیا نا۔ حضرت عمر نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ عورت کا مہر شاید انہوں نے مقرر کر دیا تھا کہ لوگ بہت زیادہ مہر مانگتے ہیں، انہوں نے ایک مقدار مقرر کی۔ بازار سے جا رہے تھے تو ایک عورت نے ان کو روک لیا کہ حضرت آپ کیسے یہ حکم جاری کر سکتے ہیں؟ قرآن اختیار دے رہا ہے کہ مہر اپنی مرضی سے جو طے کر لو، آپ کیسے اس کی مقدار کیسے طے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی کا اظہار کیا کہ عورتوں کو بھی قرآن کی سمجھ ہے، تو انہوں نے اپنا وہ حکم واپس لے لیا۔ اب ایک بات اور یہاں پر سمجھیے گا کہ یہ حکم رسول اللہ کے کسی حکم کے خلاف نہیں تھا، رسول اللہ نے کوئی حکم دیا ہو اس کے خلاف یہ حکم نہیں تھا، صرف یہ انتظامی حکم تھا کہ بھائی لوگوں نے بہت زیادہ مہر مانگنا شروع کر دیے ہیں، بہت زیادہ مہر کے اوپر نگاہ ہو رہے ہیں، تو اس کو مقرر کیا جائے۔ لیکن انہوں نے فوراً اس چیز سے رجوع کیا، اور دوبارہ کہا ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کی مرضی ہے، جس مہر پہ راضی ہو اسی پہ نکاح کریں۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب راہ چلتے ہوئے ایک عورت ان کو روک کر یہ سوال کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ حکم کیسے جاری کر دیا؟ قرآن تو اس کے خلاف کہہ رہا ہے، قرآن میں کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس سے حکم سے رجوع کیا۔ تو بھائی ہمت ہے آپ کی، جو آپ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی بھی تعزیری حکم جاری کر دیا رسول اللہ کے حکم کے خلاف، اور صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا،
کوئی ایک صحابی، ایک صحابیات میں سے کوئی ایک بھی اس حکم کے خلاف نہیں بولا، کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی نے اف بھی کہا ہو اس حکم کے خلاف۔ اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تعزیری حکم تھا؟ کیسے تعزیری حکم تھا؟ اگر آپ اس کو تعزیری حکم مانتے ہیں تو پھر ہم یہاں پر یہ بھی مانیں گے، اور یہ ماننا لازمی جو ہو جائے گا کہ صحابہ کو اختیار تھا کہ وہ رسول اللہ کا کوئی حکم کینسل کر کے اس کے سامنے تعزیری حکم جاری کر دیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ رسول اللہ نے جو حکم جاری کر دیا وہ کر دیا، بات ختم۔ یہاں پر آپ کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو بھی کہ اس حکم کے خلاف کوئی بھی تعزیری حکم آپ جاری کریں، اختیار ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر نے نہیں کیا تھا، یہ تعزیری حکم نہیں تھا، اصل کے اوپر جو بنیاد اصل تھی اس کو لاگو کیا تھا کہ بھائی اب یہ کہانی نہیں چلے گی، تو تین ہے وہ تین ہی ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب۔ اب جی اگر یہ وقتی حکم تھا، اس کے بعد حضرت عثمان آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے مسلمانوں کی امارت سنبھالی، ان کے امیر بنے۔ حضرت حسن اس کے بعد امیر بنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ امیر بنے۔ آپ مجھے بتا دیں، کوئی سند دے دیں، کوئی روایت دے دیں کہ کسی ایک ان کے بعد بھی بننے والے امیر نے ان کے حکم کو واپس لے لیا ہو کہ یہ ایک حکم تعزیری تھا، وقتی تھا، اب اس حکم کو ہم واپس لیتے ہیں۔ ایک بھی، کوئی ایک چیز میرے سامنے رکھ دیں، کوئی نہیں ہے، کسی ایک نے بھی اس حکم کو واپس نہیں لیا۔ ٹھیک ہے جناب۔ یہ چلے گئے اس دنیا سے، اس کے بعد اور حکمران آئے، اس کے بعد اسلاف آئے، اس کے بعد ائمہ مجتہدین آئے، کوئی ایک شخص ائمہ مجتہدین تک آ پا جائیں، کوئی ایک شخص آپ مجھے بتائیں کہ جس نے کہا ہو یہ آپ کہ یہ ایک تعزیری اور وقتی حکم تھا، اس کو واپس لیتے ہیں ہم۔ کسی نے نہیں کہا۔ بہت بعد میں آ کر میرے علم کے مطابق، میں غلط ہو سکتا ہوں اس معاملے میں، کہ جو ایسے علماء ہیں مستند یا جانے پہچانے علماء، ان میں سے شاید شیخ ابن تیمیہ نے یہ رائے اختیار کی کہ 3 طلاق ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی، اور اس وقت ان کو قید کی سزا دی گئی کہ آپ امت کے متفقہ موقف کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کیوں سزا دی گئی؟ کہ آپ امت کے متفقہ جو موقف ہے نا اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ان کو سزا دی گئی، جیل میں بھیجا گیا ان کو۔ لیکن بھائی پھر بھی سمپل سی بات ہے، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح رائے اختیار کی، غلط رائے اختیار کی، اس کے بعد آج کوئی مولوی، چاہے وہ حنفی ہو، وہ مالکی ہو، وہ شافعی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ اہل حدیث ہو، اگر وہ اس رائے کے خلاف جاتا ہے، اس حکم کے خلاف جاتا ہے جو حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا، اور اس کے خلاف رائے رکھتا ہے، تو اس کی رائے، اس کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں۔ جتنے بھی آپ دلائل دے دیں، جتنے بھی آپ دلائل دے دیں، وہ ردی کی ٹوکری میں۔ صرف ایک حکم مانا جائے گا، ایک حجت مانی جائے گی، وہ حجت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ حکم، وہ لاگو کیا ہوا فیصلہ کہ 3 ہی شمار ہوگی۔ اور بھائی میری آپ ایک بات سنیں، آپ حضرت عمر کی ذات سے یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ انہوں نے تعزیری حکم جاری کیا؟ حضرت عمر کی ذات وہ ہے کہ جن کی رائے کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ آپ ذرا تحقیق کریں، اس وقت لمبی ہو جائے گی کہانی، ورنہ میں آپ کے سامنے رکھتا کہ جو رائے انہوں نے دی، اس میں 2 چیزیں میں آپ کے سامنے جلدی رکھ دیتا ہوں۔ ایک غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، ان کے اوپر جو رائے دی انہوں نے، اس پر قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ پھر مسلم عورتوں کے متعلق حضرت عمر نے رائے دی کہ بھائی ان کو کہا جائے کہ یہ اپنے چہرے کو چھپایا کریں تاکہ یہ پہچانی جائیں، تو اس کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہوں۔ یہ حضرت عمر کا مقام۔ اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر
کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا قانون بنائیں، کوئی ایسی تعزیراً کوئی قانون بنائیں، کوئی حکم جاری کریں کہ جو رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ تعزیری تھا، یہ وقتی تھا، تو بھائی یہ مانتے ہی آپ سمجھیں کہ دین کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی یہاں پر، کہ ہمارے سامنے یہ آ جائے گا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد ان کے صحابہ جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی، وہ دین سے پھر گئے تھے، انہوں نے اپنا حکم جاری کرنا شروع کر دیا تھا، چاہے وہ تعزیری ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، کہ انہوں نے اپنا حکم جاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ کی دین کی بنیادیں ہل جائے گی یہاں سے، آپ کیسے آگے جا کے دین کو ثابت کریں گے؟ تو ایسا ممکن نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، ہم تمام امت کو الگ کر دیتے ہیں جی، تمام امت کو چھوڑ دیتے ہیں جی، تمام امت کی رائے کو ایک طرف کر کے کیا اہل سنت والجماعت، اہل سنت میں جو مسلمان جس کرائٹیریا میں اہل سنت میں مسلم آتے ہیں، ان کے 5% کی رائے کو، 4 سے 5% کی رائے کو 95-96% مسلمانوں کی رائے کے اوپر مقدم ہم قرار دیں گے؟ ہم کیا یہ کہیں گے کہ وہ 95-96% جو مسلمان ہیں اہل سنت کے، وہ غلط رائے اختیار کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ یہ 4 سے 5% جو ہیں، آپ اس وقت جہاں آپ گوگل کریں، لکھیں گوگل پہ کہ بھئی اہل حدیث مسلک کے افراد کی تعداد پوری دنیا میں، اہل سنت میں سے اہل حدیث کی تعداد پرسنٹیج میں کتنی ہے، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ ابھی سرچ کر کے دیکھ لیں، 4 سے 5% آئے گی جناب۔ تو 4 سے 5% کی رائے صحیح ہے اور 95 سے 96% کی رائے غلط ہے۔ جو شخص حرم کعبہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ 3 ہوتی ہیں، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح سمجھ گئے۔ تمام اسلاف غلط ہیں۔ ابھی تک کی یہ امت جو 95-96% اس بات پہ کھڑی ہے کہ بھائی 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی، وہ سب غلط ہیں اور یہ صحیح ہیں۔ بھائی پھر بھی میں آپ سے آخری بات کر رہا ہوں، یہ سب رائے آنے کے بعد، یہ سب دلائل رکھنے کے بعد، پھر بھی حجت وہی ہے، حجت وہی حکم ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے، مانا وہی جائے گا، حجت وہی قرار دے گی۔ اس کے بعد کسی صورت میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک وقت میں دی گئی 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ میں نہیں مان سکتا ہوں کبھی بھی یہ نہیں کہ میری ذاتی انا ہے، میں اس اصول کے تحت نہیں مان سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا ہے کہ میں اور میرے صحابہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی بعد میں اختلاف ہوں گے تو ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابہ، ایسا ہی عربی میں ایسا ہی ہوگا، کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ گارنٹی صحابہ کی کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول نے دی ہے۔ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول کی اس گارنٹی کے باوجود صحابی کوئی ایسا حکم جاری کر دے جو رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تعزیری ہو، وقتی ہو یا وقتی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے بھائی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی حیثیت نہیں ہے اس فتوے کی، کوئی حیثیت نہیں ہے اس رائے کی کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ماننا چاہیں نہ ماننا چاہیں آپ کی مرضی، لیکن سوچ لیجئے گا، آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک چیز کو رسول اللہ نے حلال قرار دیا، یعنی رجوع کا اختیار دیا، تو حلال ہو گئی نا، اور اس کو حضرت عمر نے تعزیری طور پہ حرام قرار دے دیا۔ ممکن کیسے ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ صحابہ بھی نہ بولیں، کوئی بھی نہ بولے، کوئی ان کی رائے کے خلاف بات نہ کرے، ممکن نہیں ہے ویسا۔ اس لیے یہ کوئی میں حنفی تحقیق بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی آپ کے سامنے، آپ کہیں پر بھی سرچ کر لیں، نہ حنفی تحقیق ہے، نہ یہ بریلوی دیوبندی، کوئی تحقیق نہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی مالکی شافعی حنبلی تحقیق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدھی سی آپ کو بات کر رہا ہوں۔ آپ اس کو کہیں پر بھی کسی بھی
پلیٹ فارم پہ جا کے اس کو سرچ کر لیں، جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مسلک کی اینک کو سائڈ پہ رکھ دیجیے گا، آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ جو بھی ہیں، الگ رکھ دیں اس کو، اور جو بات میں نے آپ سے بیان کی ہے اس کو معلوم کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا، بہت سوچ سمجھ کے، بہت تحقیق کے بات کی ہے، اس میں تو اتنی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ حضرت عمر کا حکم آخری ہے، بات ختم ہے جناب۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو جو مرضی ہے کرتے پھریں۔ اور ایک دوسری چیز ہے جی، وہ جی مولوی حلالہ کے چکر میں طلاق کرواتے ہیں۔ ابے بھائی، کون سا مولوی کہتا ہے حلالہ کرو؟ دکھاؤ کوئی فتویٰ مجھے لکھا ہوا کہ حلالہ جائز ہے، کس نے کہا ہے تم کو حلالہ کرو؟ سب علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو طے کر کے جو حلالہ کیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ اس کے اوپر کسی اور وقت میں بات کروں گا، کہ اگر کسی نے اس طرح حلالہ کیا تو وہ بیوی پہلے والے کے لیے حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک مسئلہ الگ ہے، اس میں بھی بڑی ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ، اس کے اوپر پھر کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن بھائی بات ختم، حضرت عمر کا فتویٰ ہے، ان کا حکم ہے کہ تین شمار ہوگی، صحابہ نے اختلاف نہیں کیا، امہات المومنین میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی آنے والے حکمران نے اس حکم کو واپس نہیں لیا۔ ہمارے لیے حجت یہی ہے کہ حضرت عمر کا فتویٰ آخری ہے، تین ہوتی ہیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔